سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ یہ اتنے سارے محاذ کیوں قائم ہوئے؟ کیا وجہ ہے کہ اتنا اختلاف پایا جاتا ہے؟ چونکہ جب سبھی فرقوں کو سوائے ایک کے، اہل سنت کے، جہنم میں جانا ہے تو پھر اتنا اسٹرگل کرنے کے کہ اسلام بھی قبول کیا اور غلطی سے کسی غلط فرقے میں چلے گئے اور اس کے بعد بھی ٹھکانہ جہنم ہی رہا، تو کیا فائدہ ہوا؟ تو یہ پہچان کیسے ہو کہ ایک مسلمان کے جو دین میں داخل ہو رہا ہے، یا یہ کہ ایک مسلمان کہ جس کی پیدائش ہی ایک مسلم گھرانے میں ہوئی ہے، وہ کس طریقے سے اپنی زندگی کو ان عقائد کے اوپر باقی رکھے کہ جن پر باقی رہتے ہوئے اس بات کی توقع اور امید کی جا سکتی ہے اللہ کی ذات سے کہ وہ اس شخص کو سزا نہیں دے گا، کم سے کم عقیدوں کے حوالے سے۔ اس امت میں جو تفریق ہے وہ کوئی نئی نہیں ہے، اس امت میں اختلاف کوئی نیا نہیں ہے، یہ اختلاف دور صحابہ سے چلا آ رہا ہے عقیدے کی بنیاد پر، لیکن یہ اختلاف صحابہ کے درمیان نہیں ہوا ہے، یہ صحابہ اور غیر صحابہ کے درمیان ہوا ہے دور صحابہ سے۔ مثلا آپ قدریہ کے نام سے واقف ہوں گے۔ قدریہ کے تعلق سے ایک روایت صحیح مسلم میں آتی ہے، بالکل شروع میں پہلی روایت ہے۔ یہ روایت یہ ہے کہ کچھ افراد عراق سے حجاز آئے اور وہاں ان کی ملاقات عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ہوئی، اور انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے یہ شکایت کی کہ ہمارے یہاں کچھ افراد ایسے پائے جاتے ہیں کہ جو قدر کے تعلق سے کلام کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ وَأَنَّ الْأَمْرَ أُنْفٌ، کہ جو بھی بات ہوتی ہے، جو بھی معاملات ہوتے ہیں، یہ کیف متفق ہیں، یعنی ان کی کوئی ایسی حیثیت نہیں ہے کہ اللہ کے علم میں یا اللہ کے پلان میں یہ پہلے سے طے ہوں، جو کچھ ہو رہا ہے یہ رینڈملی ہو رہا ہے، ہر چیز بغیر کسی تقدیر کے ہو رہی ہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو اس بات پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ جب تم جاؤ تو ان سے اعلان برات کر دینا میری طرف سے کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں اور ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ اور اس کے بعد پھر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے وہ حدیث مشہور روایت کی جس کو ہم حدیث جبریل کہتے ہیں، اور اس میں اس کا جو محل استشہاد ہے وہ یہ ہے کہ جب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا کہ مل ایمان، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے جواب میں قدر کا لفظ ذکر کیا تھا کہ وان تؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ تو اس طریقے سے اس حدیث کا تعلق اس پورے پس منظر یا کانورسیشن سے ہو جاتا ہے۔ تو قدریہ وہ فرقہ ہے کہ جو دور صحابہ میں پیدا ہو چکا تھا، شیعہ دور صحابہ میں پیدا ہو چکے تھے، اور اس کے بعد قدریہ میں جب ترقی ہوئی تو پھر یہی معتزلہ کی شکل اختیار کر گئے۔ معتزلہ کوئی الگ سے گروپ نہیں تھا، یہی لوگ ترقی کرتے کرتے معتزلہ بنے ہیں۔ تو اختلاف اس امت میں پہلے دن سے، یا کہہ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سے چلا آ رہا ہے، اور یہ اختلاف کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جہاں ہوگا اختلاف کا مطلب یہ ہے کہ اب اسلام کا پیغام حق نہیں رہا، اب اسلام کا پیغام فرسودہ یا باطل ہو گیا۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جہاں اختلاف ہو اسی چیز کو آپ باطل مان لیں، بلکہ اختلاف وہیں ہوتا ہے کہ جہاں لوگ اپنی عقل استعمال کرتے ہیں، اور بعض مرتبہ لوگ اپنی عقل کو نقل کے مقابلے پر استعمال کرتے ہیں اور نقل کو مرجوح قرار دے کر عقل کو راجح قرار دیتے ہیں، اسی لیے اہل سنت والجماعت سے یہ لوگ خارج ہو جاتے ہیں۔